سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا تعارف. مقام نزول. سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ. مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں. نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں. نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں. سورہ اخلاص کے فضائل. احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے. سورہ اخلاص کا شان نزول. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا. سورہ اخلاص کے مضامین. اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے. سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت. سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے. کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا. اچھا، وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا، اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہ گنے کا باغ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، بڑا گرمی لگی اسے، تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی. تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا. تو بچی بڑی نیک تھی، وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی. بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران، کیا ٹیسٹ، کیا میٹھا گنے کا رس. تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے تم نے، اتنی جلدی لے کر آ گئی، گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے. کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے، اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے. اچھا آدمی تو یہ کہتا نا. بادشاہ کہتا ایسا باغ، اتنی کوالٹی، چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس باغ کو میں لے لیتا ہوں، بچی کیا کر لے گی میرا. اچھا نیت خراب ہو گئی اور اب کہتا تھا ایک اور گلاس لے کر آؤ. قبضہ تو کرنا ہی، اب تو اپنا ہی ہو گیا نا. بڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا اب تو اپنا ہی ہو گیا، اب کیا کرے گی، چھوٹی سی بچی ہے، چلو ایک اور پلاؤ گلاس. تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. بچی آ کر کہتی ہے، بادشاہ کہتے کیوں ایسا کیوں کہا. اچھا اس کو پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا، یہی بادشاہ نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے. بچی روتی بھی آئی، کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں، رسی نہیں نکل رہا. کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ بادشاہ نے دل ہی دل میں بری نیت سے توبہ کی، کہا نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے. اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے. تھوڑی دیر میں بچی خوشی خوشی آتی ہے، دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا ہے. ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے،
آج سن لو اور سمجھ بھی لو کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا، کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا، بری نیت ہوتی ہے، اس کی جولی میں پتھر ہی آتے ہیں، آتا اور کچھ نہیں ہے۔ تو نیتیں اچھی رکھو، لوگوں کی اچھی باتیں سوچو، لوگوں کی بھلائی سوچو، لوگوں کی خیر خواہی کرو، اپنا ہی بھلا ہونا ہے، ہاں آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی، وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی، تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنا نوالا نکال کر، اپنا نوالا جو کھا رہی تھی نا، روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دے، اپنا نوالا دے دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حدیث کا مضمون ہے، تو بچہ لے کے جا رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا۔ اب ماں کا بچہ جانور لے جائے، ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ماں چیخنے لگی، میرا بچہ بچاؤ بچاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو، عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے۔ تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا، خود نہیں کھایا، کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا۔ تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا، ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا فرمائی۔ کاش یہ سمجھ آ جائے۔ بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا، دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو، آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہونے لگ جائے۔ اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا، کسی کے گھر کا بھلا کر دو، تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں۔ دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، پڑوسی پریشان ہو تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا، نہیں۔ دوسروں کا بھلا، دوسروں کی خیر، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ریفلیکشن آئے گی۔ یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے، جو بندہ کرتا ہے واپس آتا ہے لوٹ کے۔ برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی، اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی۔ اور اس کی روایتیں موجود ہیں، انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے، بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر۔ دعا جو ہے نیکی ہے نا، بلا کو روکتی ہے، بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے، نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر۔ تو نیکیاں کرو، یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا، نہ صرف ہمیں ملے گا، ہماری نسلوں کو ملے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ اچھا، اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں، انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا، تلاوت پہ تو پڑھا ہوگا، پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا، سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ سبحان اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی، اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو، دیوار قائم کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا، یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا، یعنی باپ بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پر دادا بھی نہیں تھا، 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا، مگر چونکہ وہ نیک تھا اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں، ڈبل شفٹ میں کام کروں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے، معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے۔ کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں، غلط کاموں میں پڑ گئے۔ ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا، اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا، ہیں تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی۔ یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا۔ تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے۔ سبحان اللہ، نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں۔ اب مثال کے طور پر اولاد تو پالنا ہے نا، اچھی نیت کر لو، آئے ہائے انما الاعمال بالنیات، سنا نا آپ نے؟ اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے۔ اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے، اس کو کاروباری بنانا ہے۔ کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے،
جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے، بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے، اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں، تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. یار پھر تو عالم بنانا ہے، پھر تو حافظ بنانا ہے، پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے، پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں، جس کا بیٹا نمازی ہے نا، جس کی اولاد نمازی ہے، اس باپ کے بارے نہیں یاد ہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا، ڈسکنٹینیو ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے جو علم بعد میں پھیلتا رہے، صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے، مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا، بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، ویسے تو کرنی چاہیے، لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے؟ جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا، با وضو بھی ہوگا، قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو، روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے، فلاں ڈپلوما مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے اور خود نیک ہو جاؤ، تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت ہو، آپ کا کاروبار بھی اچھا، آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا، یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے. ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی، یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. یعنی ایک ہی جاب ہے، ایک ہی کاروبار ہے، اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے، راہ خدا بن سکتا ہے. اور وہی نوکری، وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہے، لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے، تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے. فرق سمجھو نیت، اچھی نیت اور بری نیت کا. تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے، ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کرو. آخری بات، رمضان میں سارے نمازی، اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں. ایسا تو نہ کرو. کیوں مسجد سے دور آ گئے؟ کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کی اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے. سنتے جاؤ. نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے، انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا. لاپرواہی، سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے. مگر سنو، نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے؟ نماز کرنے والے کے گرد، نماز پڑھتا رہے جو، ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے. بیماری کا علاج 2 چیزوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی